پاکستانیوں، اس وقت میرے گھر کے ارد گرد جو انٹرنیٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ آپ تک پہنچ جائے۔ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا، اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے۔ جو کہہ دے میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ورکر اور ممبرز ہونا پاکستان میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ السلام علیکم۔ آج عمران خان نے فواد چودھری اور شیریں مزاری کے پی ٹی آئی چھوڑنے پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ تو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا، اور میرا جس وقت بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ۔ جس کا کلپ آپ نے دیکھا، عمران خان نے کہا کہ میرا آج کا پیغام پتہ نہیں پہنچے گا یا نہیں، کیونکہ میرے گھر کے آس پاس انٹرنیٹ کی سہولت بند کر دی گئی اور میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول کر، اور میرے دور میں آزادی یہ صحافت پر بولنے والے اور جمہوریت کے علم بردار بھی اب چپ ہیں۔ عمران خان نے کہا آج میرے 10,000 سے زیادہ لوگوں اور رہنماؤں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کو ضمانت کے باوجود پکڑا جاتا ہے، ان کو اس گرمی میں بند پنجروں میں قید رکھا گیا ہے اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کو چھوڑ دو نہیں تو آپ پہ ظلم کیا جائے گا۔ شیریں مزاری جس نے ہماری پارٹی کو نہ چھوڑنے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے عزم کر رکھا تھا، اس کو اتنا ذلیل کیا گیا اور ظلم کیا گیا کہ اس کی ماں بیوہ، اس کی بیٹی جوان اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ انہوں نے اسے 1000 دفعہ پکڑا اور ذلیل کیا اور بلیک میل کیا۔ وہ بلڈ پریشر کی مریض ہے، کبھی اسے گجرات لایا جاتا ہے تو کبھی اسے راول پنڈی۔ عمران خان نے کہا میں تو خود کہتا ہوں پی ٹی آئی کے اراکین کو کہ چھپ جاؤ، آج جو ہو رہا ہے وہ تو جنگ میں پکڑے گئے قیدیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، پر یہاں تو ملک کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو ان کے بیٹے مار دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کے کاروبار تباہ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کے تو کاروبار تباہ کر دیے گئے صرف اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو۔ تو کہاں ہیں میڈیا پر آواز اٹھانے والے اور بڑھ کے مارنے والے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے اس کا بہانہ بنا کر عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان کو اس کیس میں ملوث کر کے ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سارا پری پلانڈ معاملہ ہے اور انہوں نے خود یہ کروایا۔ اب آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکنان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ کور کمانڈر ہاؤس سے لیے عوام کا پیسہ ہے، جو انہوں نے چوری کیا تھا وہ اپنا پیسہ واپس لے کے گئے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مور ہے، کتنے مور لیے آپ نے؟ ہم نے ایک ہی مور لیا ہے۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ کیسے عورتیں بھی اس میں شامل تھیں، اور کہا جا رہا ہے کہ عوام کا پیسہ تھا، عوام کو مل گیا۔ ایک شخص جس نے مور چوری کیا تھا کور کمانڈر ہاؤس سے، اس کا کہنا تو ٹھیک ہے کہ عوام کا پیسہ ہے لیکن طریقہ غلط۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی عورتوں کو پکڑا گیا وہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عورتیں بھی ساتھ شامل تھیں۔ حالانکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ملک خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن حکومت نے یہ بات سیریس نہیں لی۔ حکومت کی غلطی بھی بنا سکتے ہیں کہ عمران خان کو غیر قانونی طور پر کیوں پکڑا گیا، اور عوام کا رد عمل ایسا ہونا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔